بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وائس آف قرآن چینل میں فاطمہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم پڑھیں گے کہ قرآن پاک کو ہم تجوید کے ساتھ کیسے پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ رولز کو ہم اپلائی کر کے بتائیں گے کہ یہاں پہ کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے اور اس کو ہم نے کس طریقے سے ادا کرنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ جیسے سورہ الناس مکی صورت ہے، اس میں ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس۔ اب یہاں پہ قل اعوذ پہ واو مدہ ہو رہا ہے، کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش آ رہی ہے۔ جب بھی جہاں پر بھی واو ساکن سے پہلے پیش ہوگی تو وہاں پہ ہم نے واو مدہ کرنا ہے، یعنی کہ مد اصلی بالواو کرنی ہے۔ اس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ اعوذ برب الناس۔ اب برب الناس نون مشدد ہے، اس کے اوپر غنہ ہوگا۔ آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے ناک میں روک کر رکھنا ہے۔ برب الناس، ناس پہ الف مدہ ہو رہا ہے، کیونکہ الف سے پہلے زبر آ رہی ہے۔ جہاں پر بھی الف سے پہلے زبر ہوگی تو وہاں پہ الف مدہ ہوگا، اس کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ جیسے کھڑی زبر کو پڑھتے ہیں، یعنی کہ کھڑی زبر کے برابر ہم نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس۔ اب مالک الناس پہ بھی نون پہ غنہ بھی ہو رہا ہے اور الف مدہ بھی ہو رہا ہے۔ الہ الناس، اب الہ الناس پہ بھی نون مشدد ہے، غنہ بھی ہو رہا ہے اور ساتھ میں الف مدہ بھی ہو رہا ہے۔ شر الوسواس الخناس۔ اب من شری، نون ساکن کے بعد شین آ رہا ہے، تو یہاں پر نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں سے اخفا ہوگا، کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین آ رہا ہے۔ من شر الوسواس، وسوا پہ الف مدہ ہو رہا ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر آ رہی ہے۔ وسواس الخناس، خناس پہ نون مشدد پہ غنہ ہو رہا ہے اور ساتھ میں الف مدہ ہو رہا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اب الذی پہ یا مدہ ہو رہی ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے۔ یوسوس فی صدور الناس، فی پہ بھی یا مدہ ہو رہی ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زیر آ رہی ہے۔ صدو پہ واو ساکن سے پہلے پیش آ رہی ہے تو اس لیے واو مدہ ہو رہی ہے۔ رناس، ناس پہ غنہ ہو رہا ہے، نون غنہ ہو رہا ہے اور ساتھ میں الف مدہ ہو رہا ہے۔ من الجنۃ والناس، جنہ پہ نون غنہ ہو رہا ہے، والناس پہ بھی غنہ ہو رہا ہے اور ساتھ میں الف مدہ ہو رہا ہے۔ تجوید کے ساتھ ہم اس کو اس طرح پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، من الجنۃ والناس۔ سورہ الفلق مکی صورت ہے، ایک رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق۔ اعوذ پہ کیا ہو رہا ہے؟ واو مدہ ہو رہا ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے
پیش آ رہی ہے۔ برب الفلق، فلق قاف پہ وقف کی صورت میں قلقلہ ہوگا کیونکہ قاف ساکن ہو جائے گا تو اس پر ہم قلقلہ کریں گے۔ من شر ما خلق، من شر پہ نون ساکن کے بعد شین آ رہا ہے حروف اخفا میں سے، تو یہاں پر اخفا ہو رہا ہے۔ ما پہ الف مدہ، خلق، خلق پہ وقف کی صورت میں قلقلہ ہو رہا ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ یہاں پہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین آ رہا ہے، تو اخفا کا مطلب ہوتا ہے آواز کو چھپانا، تو نون کی آواز کو ہم ناک میں تھوڑی دیر کے لیے چھپائیں گے اور پھر ہم اس کو ایسے پڑھیں گے وَمِن شَرِّ، من شَرِّ نہیں پڑھیں گے، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ اب غاسقٍ تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے حروف ہلکی میں سے، تو اس لیے اس کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے غاسقٍ إِذَا وَقَبَ۔ اب با پر جو ہے وقف کی صورت میں قلقلہ ہوگا، با ساکن ہو جائے گا تو اس لیے ہم اس پر قلقلہ کریں گے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ پہ ہم اخفا کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین آ رہا ہے تو نون کی آواز کو ہم نے چھپانا ہے۔ آگے شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، تو یہاں پہ نون مشدد ہے تو اس پر غنہ کریں گے، آواز کو ناک میں لے کے جا کے تھوڑی دیر ٹھہرائیں گے، اور فی پہ فی العقد، فی پہ یا مدہ نہیں ہوگی کیونکہ جو ہے جو زیر ہے وہ لام کے ساتھ مل رہی ہے، تو یا جو ہے یہاں پہ حروف ساکتہ میں سے ہے، لکھا تو جائے گا لیکن پڑھا نہیں جائے گا۔ فی العقد دال پر ہم وقف کی صورت میں قلقلہ کریں گے۔ آگے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِن شَرِّ پہ ہم اخفا کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے شین آ رہا ہے تو اس لیے اس کو ناک میں تھوڑی دیر کے لیے آواز کو نون کی آواز کو چھپائیں گے۔ ہا پہ الف مدہ ہو رہا ہے، حاسدن، اب تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر ہم اظہار کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے حمزہ آ رہا ہے تو اس لیے ہم تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے، اخفا نہیں کریں گے۔ اور اذا حسد، اذا پہ کیا ہو رہا ہے، الف مدہ ہو رہی ہے، اور حسد دال ساکن کی صورت میں دال پر قلقلہ کریں گے۔ تو اس میں اس صورت کو ہم تجوید کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد۔ صدق اللہ العظیم۔ امید ہے آپ کو تجوید کے ساتھ تمام رولز سمجھ آ گئے ہوں گے اور آپ کو یہ صورت پڑھنا اب آسان لگے گا اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہاں پر کون سا رول کیسے اپلائی کرنا ہے اور کس طرح سے ہم نے اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔